آپ اس پریس بریفنگ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے طارق سمیع صاحب نے بات کی کہ آرمی چیف کو قوم کا باپ کہنے کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تنقید جو ہے وہ بھی کی ہے، یہ بیان کسی سیاسی حالات میں دیا گیا تھا اس ٹائم بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس وقت مختلف حلقوں میں اس کی کیا تشریح ہوئی ہے یہ بھی بتائیے گا؟ شکریہ کاشا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس سے پہلی بات تو یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات کی ایک مومنٹم بنا تھا اور ماحول بن رہا تھا تو اس میں اب تاخیر ہوگی. وہ چیزیں اب میرا نہیں خیال کہ آگے سر کس طریقے سے آپ نے یہ چیز فیل کی کہ اب تاخیر نظر آئے گی آپ کو مذاکرات میں؟ کیونکہ جس طرح واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے یا باقی تقاریر ہوتی رہی ہیں تو وہ انہوں نے حوالے دیے ہیں اور کھلم کھلا انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. مختلف چیزوں کو انہوں نے ڈسپلے بھی کیا. تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اب جو مذاکرات اگر ہونے جا رہے تھے تو وہ اس میں تاخیر ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات ہوں گے نہیں، لیکن اس میں تاخیر ہوگی. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگلے چند دنوں میں شاید مذاکرات جو ہے دونوں طرف سے سنجیدہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، لیکن اب ایسا نظر نہیں آ رہا کہ فوری طور پہ کہوں گے اس میں ڈیلے آ جائے گا. جہاں تک بات ہے ڈی جی ایس پی آر کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی، تو دیکھیں اس میں جو کے پی کے سے جو آواز اٹھتی آ رہی ہے یا بلوچستان سے اٹھتی ہے آواز، اس میں اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر آپریشن کرنے ہیں تو ان کے نمائندوں کو اس میں اعتماد میں لیا جائے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی کے کی گورنمنٹ کو اگر اس میں اعتماد میں لے کر آپریشن کیے جائیں، ان کی مکمل سپورٹ، دیکھیں ماضی میں بھی ہوا تھا، ماضی میں بھی اسی جماعت کی حکومت تھی تو انہوں نے جب آپریشن کیا تھا اس وقت وزیر داخلہ جو انصار تھے تو انہوں نے اپوزیشن سے مل کے کچھ نکات طے کیے تھے اور وہ نکات پورے آپ کہہ لیں قومی نکات تھے. نیشنل ایکشن پلان. جی نیشنل ایکشن پلان. اس پہ بعد ازاں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں. اس پہ کئی نکات پہ تقریباً مور دین 50% اس کے جو نکات تھے ان پر عمل درآمد ہو رہا تھا، اور اگر اس میں کچھ نکات رہ گئے تھے تو اس پر بھی بات ہوتی رہی ہے، تنقید ہوتی رہی ہے کہ یہ چیزیں کیوں چھوڑی جا رہی ہیں. تو اس وقت آج کے وقت سے زیادہ آپریشن ہوئے تھے، اس وقت دہشت گردی کا عروج تھا. آج اتنے نہیں. دیکھیں نا اب جو فگر دیے جا رہے ہیں کہ جو آپریشن ہوئے انٹیلیجنس بیس کے پی کے میں وہ 14,000 سمتھنگ ہے، جبکہ بلوچستان میں 58,000. تو سب سے زیادہ آپریشن کیا ہونے بلوچستان میں ہو رہے ہیں جی. اور اسی طرح دہشت گردی کے واقعات دیکھیں تو بلوچستان اور کے پی کے میں اتنا فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن چونکہ کے پی کے کی زیادہ بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ بند ہے، لیکن اب یہ اندرونی طور پر ہو رہا ہے. دیکھیں ماضی میں کچھ حوالے میں دینا چاہوں گا. جب ٹی ٹی پی بنی تھی تو اس میں موسٹلی پاکستان میں جو کالدم تنظیمیں تھیں یا ان کے جو کرمنل لوگ تھے مقامی طور پر وہ اس میں شامل ہوئے تھے، اور جب شامل ہوئے وہاں پر انہوں نے پروٹوکول دیکھا، پیسہ دیکھا، عیاشی دیکھی، تو پھر وہ چیز سامنے آنا شروع ہو گئی. دیکھیں جہاں اب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں نا، تو اب ہمیں جس طرح کچھ عرصے سے آئی ایس پی آر نے کیا بہت اچھا کیا، لوگوں کے ذہن میں کلیئر کٹ یہ میسج جانا چاہیے، بٹھانا چاہیے کہ بھی یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہی ہے جی. وہ اپنی عیاشیاں ساری کر رہی ہیں، سارے وہ جو غلط کام ہے دنیاوی طور پر وہ کر رہے ہیں، اور یہ صرف اسلام کے نام پر یہ ٹی ٹی پی بنا کے اور اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی پختونوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو. آپ دیکھیں جو خودکش حملے ہوئے ان میں 2 خواتین بھی شامل تھیں خودکش حملہ آوروں میں، تو اب خواتین کو بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ عوام کو دیکھیں بہت اچھا کر رہی ہے آئی ایس پی آر. کہ پہلے تو وقت تھا کہ ہم پاکستان میں جب اخبارات میں ہم کام کرتے تھے 20 سال 25 سال پہلے، تو ہم لکھا کرتے تھے حساس ادارہ. پھر وقت آیا ہم نے لکھنا شروع کیا آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی. پھر ہم لکھنا شروع ہو گئے ملٹری انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، سروسز انٹیلیجنس. تو اتنی آزادی ملتی رہی، لیکن بعض حلقوں نے اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا اور چیزوں کو دوسری طرف لے گئے. پھر سوشل میڈیا آیا، وہ پھیلتا گیا. تو ہمارے دیکھیں نا سوسائٹی میں اگر آپ اچھا کام ہو رہا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے، ہم بھی چاہتے ہیں دہشت گردی ختم ہو. اگر تمام حلقوں کو اعتماد لے لے، ماضی مثال موجود ہے نا، نیشنل پلان کس جماعت کو شامل نہیں کیا گیا تھا، تمام کو اس پر اتفاق تھا. شکیل کرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، جہاں پر ملک کی سالمیت کی بات آ جائے گی، ملک کی حفاظت کی بات آ جائے گی، تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اس صوبے میں جو حکومت موجود ہے اس سے بیٹھ کے بات پہلے کی جائے؟ جی بالکل. دیکھیں نا آپ کا اس وقت سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہے کے پی کے میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ متاثر کے پی کے ہو رہا ہے، اور وہ خود جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہوگی تو پھر قوم ملک ترقی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات، ہم مانتے ہیں نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ان کو ان پہ لے. لیکن اس سے پہلے بھی
سی ایم یہی سہیل افریدی کور کمانڈر سے مل کے آئے تھے نا, ملاقات جس بھی نوعیت کی تھی ملے, تو ابھی دوبارہ بلا لے, بٹھا لے, ان کو بات کرے, صرف دہشت گردی کے اوپر بات کرے نا, پالیٹکس میں بات نہ کرے, ان سے اٹھا لے, اعتماد میں لے لے, وہ اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لے لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے مخالفت کریں گے کہ اس طرح کے آپریشن اگر صوبے میں ہو رہے ہیں وہ نہیں کریں گے مخالفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آکاشا. دیکھیں آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک طویل ترین پریس کانفرنس کی. وہ طویل ترین پریس کانفرنس اس لیے کی چونکہ سال کا اختتام ہے, سال ختم ہو چکا 2025, تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ سیکیورٹی کا احاطہ کرنا تھا, جو بھی ان کی اچیومنٹس تھیں اس سیکیورٹی کو لے کر اور جتنے انہوں نے آپریشنس کیے تھے اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا, اور شہادتوں کے حوالے سے بھی بتایا, اور انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن تھے اس میں بھی انہوں نے تفصیل سے اس کا احاطہ کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سال میں 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے ملک میں کیا گیا, جس میں سب سے زیادہ بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا تھا, اس کے علاوہ ملک کے دیگر صوبے اور علاقے بھی شامل تھے. اور اگر اب ہم ماہانہ اس کی میں نے ایک تفصیل نکالی ہے تو یہ 6,264 بنتے ہیں ماہانہ جی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہماری فوج کر رہی ہے. اسی طرح 205 جو ہیں وہ روزانہ بنتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک سال میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی اگر تعداد دیکھی جائے تو وہ ہے 1235, یعنی کہ 102 شہادتیں ماہانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور 3 شہادتیں اوسطاً جی جو ہے وہ روزانہ ہو رہی ہیں, جس میں متعدد جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار, جوان اور افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو آپریشن ہے یہ آکاشا آج سے نہیں شروع ہوا. اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات کی جائے یہ 2001 کی کہانی ہے, اس سے بھی پیچھے ہے, لیکن جو ایکسٹریم ٹائم آیا وہ 2001 سے لے کے اب تک تقریباً جو اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد اب تک شہادتیں ہو چکی ہیں, اور مختلف آپریشن بھی کیے گئے, جس میں آپریشن ضرب عزم آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا ایک جو ہے وہ طالبان کی حکومت کے خلاف تھا, طالبان دہشت گردوں کے خلاف تھا اور جب انہوں نے بالکل اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے تھے تو وہ ہوا تھا. اس کے بعد رد الفساد آپریشن بھی ہوا, اور بھی بڑے آپریشن ہوئے. تو صورتحال یہ ہے کہ ڈی جی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو سال بھر اچیومنٹ ہوئی ہے, چونکہ پاک فوج ایک سیکیورٹی کا ادارہ ہے, اس نے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو دیکھنا ہے, اور خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کی عوام کو آگاہ کرنا ہے. تو طویل ترین پریس کانفرنس تو اس کے گردی گھومی ہے جو کہ افغانستان کے پار سے خوارجی اور فطرت الہندوستان جو تھے, جو ان کے سپانسرڈ ہے ہندوستان کے, وہ آ کے کارروائیاں کرتے ہیں, ان کی انہوں نے تفصیلات بتائیں, اور جو بین الاقوامی کمیونٹی اور بین الاقوامی حلقے اور مختلف حکومتیں ان کے حوالے سے کہتی ہیں, ان کی انہوں نے باقاعدہ کلپس چلائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان خوارجیوں کے بارے میں یا ٹی ٹی کے بارے میں یہ اوپینین رکھتے ہیں. اور اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ شام سے تقریباً کوئی 2,500 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہوئے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے اور بھی بہت ساری یہاں چیزیں کیں. اس میں ایک چیز انہوں نے تنقید بھی کی. انہوں نے تنقید یہ کی کہ انہوں نے ایک لفظ بولا تھا باریک وارداتیے. ٹھیک ہے, وہ باریک وارداتیوں کا لفظ کیونکہ ان سے سوال ہوا تھا تو اس ناظر میں انہوں نے بولا تھا کہ جب بھی کوئی یہاں پر دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو یہ بریک وارداتیے جو ہے ان کی حمایت پر سامنے آ جاتے ہیں. ہیومن ایکٹیوسٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک اس کا بھی ذکر کیا, نام بھی لیا. جی